दुश्मनों ने दुश्मनी में नबी को की शान को घटाने की कोशिश किया, अपनों ने नादानी में शान को घटाने की कोशिश किया, आशिकों ने गुमराही में शान को घटाने की कोशिश किया। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का वालों ने कहा ये नबी जादूगर हैं, मक्का वालों ने कहा ये नबी शायर हैं, मक्का वालों ने कहा ये नबी खुदा परस्त नहीं है, सितारा परस्त है। मक्का वालों ने कहा ये नबी पागल हैं, खुद पागल थे, रांची जाने की हाजत थी, नबी को पागल बता रहे। ताइफ वालों ने नबी की शान घटाई, क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। नबी की शान घटाते हुए क्या कहा, काबा जलील होगा अगर तुम नबी होगे। ताइफ ने कहा, मोहम्मद से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम नबी होगे तो काबा जलील होगा, तुम्हारे अलावा कोई और नबी नहीं मिला, अगर तुम झूठे नबी हो तो तुमसे बात करके क्या फ़ायदा। फ्रांस एक मुल्क है, इन्होंने नबी की शान को घटाने की कोशिश किया। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं है, जाना है चले जाइए, रुकना है रुकिए, दुआ पर इस जलसे को कामयाब करा करके उठिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फ्रांस ने कहा कि हमारे नबी औरत परस्त थे, फ्रांस ने कहा नबी हमारे औरत परस्त थे। अब मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में नमूना दिखा रहा हूँ, हमारे नबी औरत परस्त नहीं थे, निकाह परस्त थे, और फ्रांस जिना परस्त है, जिना परस्त है। नमूना दे रहा हूँ, एक मुल्क है बरतानिया लंदन, उसमें मर्द से ज़्यादा 40 लाख औरतें हैं, मर्द से ज़्यादा औरत हैं, और 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। जर्मनी एक मुल्क है, उसमें 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। एक मुल्क है रूस, रशिया, इस मुल्क में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। अमेरिका और फ्रांस ये मुल्क है, इसमें 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। मर्द की औरत से शादी हो गई, जो औरत बच गई उसका क्या होगा। इन मुल्कों ने क्या किया, उसको अड्डे पर डाल दिया, जिना के लिए छोड़ दिया, हाथ का खिलौना बनाया, इज्जत आबरू का तमाशा किया। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया निकाह करो, एक से ज़्यादा निकाह करो, अगर औरत बढ़ जाएगी तो घर को बसाएगी, मर्द के हाथ का खिलौना नहीं। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनों ने नादानी में ना हमारे नबी को क्या कहा, जुमला सुनिए, इंसाफ कीजिए, नाइंसाफ़ी मत कीजिए। नबी ने कहा नबी होकर के नाइंसाफ़ी करे, अपनों ने नादानी में नबी को ताना मारा, आप तो अपने भाई के तरफदार हैं, उम्मत के तरफदार नहीं हैं। किन्होंने कहा, अपनों ने नादानी में ताना मारा, अपनों ने कहा अंसार को नज़रअंदाज कर दिया, मुहाजिरीन को माला माल कर दिया, अपनों ने ताना मारा। नमूना दे रहा हूँ, नमूना दे रहा हूँ, एक कव्वाल है, क्या कहता है कि आसमान पर खुदा नहीं है, जो मोहम्मद है वही खुदा, जो मोहम्मद है वही खुदा है। एक मोहम्मद ज़मीन पर है, एक मोहम्मद आसमान पर है, जो आसमान पर मोहम्मद है वो खुदा है, जो ज़मीन पर मोहम्मद है वो खुदा का रसूल है। मुसलमान होकर के अगर ऐसा अकीदा रखेगा काफिर हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, मुसलमान मुसलमान होकर के कहता है कि अल्लाह ने मोहम्मद को ज़मीन पर भेजा, साया रख लिया, साया रख लिया, ज़मीन पर मोहम्मद को उतारा, साया रख लिया, ताकि जब खुदा बेकरार हो जाए तो साया को देख ले। खुदा की शान में भी बेअदबी, नबी की शान में भी बेअदबी। नबी में साया इसलिए नहीं था कि नबी के अंदर अंधेरा नहीं था, उजाला ही था, इसलिए नबी के अंदर साया नहीं था। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नबी के लिए क्या कहा, हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह इंसान नहीं है, ये बेअदबी है, हमसे बढ़ कर के इंसान है। आगे जुमला कहा, हमारे नबी फरिश्तों की तरह हैं, फरिश्तों की तरह नूर हैं, फरिश्तों की तरह नूर नहीं है, बेअदबी है, फरिश्तों से बढ़ कर के नूर है। क्या कहा कि हमारे नबी खुदा की तरह गैब जानते हैं, बेअदबी है, खुदा की तरह नहीं, खुदा के बग़ैर नहीं, गैब जानते हैं खुदा के बग़ैर नहीं, गैब जानते हैं खुदा की तरह नहीं। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी मुस्कुराएंगे, जो ईसा बीमार हैं आसमान पर वो ठीक हो जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए कोहे तूर पर, हमारे नबी मेराज में गए, बेहोश नहीं हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। आखिरी बात बता रहा हूँ, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
کب آتے ہیں؟ میلاد کے شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ نبی اپنی مرضی سے آتے ہیں یا تمہاری مرضی سے آتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ 200 روپے خرچ ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، 200 روپے میں مدینے سے نبی آ جاتے ہیں۔ لوگ نبی کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی نہیں آتے، نبی کی شان اس سے بڑی ہے۔ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، فرشتے گھومتے رہتے ہیں، نبی کا امتی درود پڑھتا ہے، درود لے کر کے فرشتے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بہت خوبصورت نمونہ نکل گیا۔ اب جلدی جلدی سے آپ کو 2-4-5 منٹ کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ اس کو سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چاند آسمان میں ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ چراغ جلتا ہے، گھر کو روشن کرتا ہے۔ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا۔ لوگ تھک چکے ہیں، پک چکے ہیں۔ 2 پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سنیے گا، 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا۔ جانے والے کو جانے دیجئے، لیکن جانے والے کا ساتھ آپ مت دیجئے۔ 7 منٹ آپ کو 2 پیغام سننا ہے، عورتوں کے حوالے سے اور جوانوں کے حوالے سے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ جلدی سے تھک گئے اور بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، آپ کا تھکنا ضروری ہے، بہت دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، اس لیے 2 پیغام آپ کو دیتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے اور جوان کے حوالے سے۔ 2 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ایک ملک ہے سویڈن، دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے۔ وہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے۔ ہندوستان میں آدمی سوچ رہا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا، وہاں لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں لگائیں گے۔ اتنا پیسہ والا ملک ہے، لیکن اس میں 2 برائی ہو رہی ہے۔ طلاق پڑتی ہے، 70% طلاق پڑتی ہے۔ 70 گھر میں 100 گھر میں 70 گھر کو طلاق پڑ جاتی ہے، اور آدمی خودکشی کرتا ہے۔ جب اتنا خوشحال ملک ہے، امیر ملک ہے، تو وہاں پر طلاق کیوں پڑتی ہے، خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہمارا سماج بے پردگی سے پاک ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اگر سونے کا زیور عورت پہنتی ہے، حدیث میں دھمکی ہے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اور اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز، پھر دھمکی کس بات کی ہے؟ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ یہ دھمکی اس عورتوں کو ہے جو زیور پہن کر کے نمائش کرتی ہے۔ یہ دھمکی ان عورتوں کو ہے جو زیور پہنتی ہے تکبر کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
अपने रिश्तेदार के यहाँ आए, कहा कि लड़की तुम्हारी 14-15 साल की हो गई, शादी कर दो। कहा कि 14-15 साल में शादी, अभी तो मुंह से इसके दूध की बू आ रही है। कहा कि जब दूध फट जाएगा ना तो सिर्फ कुत्ते ही पिएंगे। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन का आखिरी सदर था। उसने कहा हमने इजाज़त दे दिया औरतों को तुम बाहर जाकर के नौकरी करो। शौहर भी नौकरी कर रहा है, औरत भी नौकरी कर रही है, लेकिन क्या हुआ, हमारे घर का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। हमने घर से औरत को निकाला कमाने के लिए, बच्चे माँ से महरूम हो गए। माँ जिंदा है लेकिन बच्चे माँ के बगैर यतीम हो गए। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे जवान हमारे मोबाइल में कांटेक्ट कर लेते हैं, ये भी पता नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है या यहूदी है, कौन सी औरत है, उससे आंख लड़ाया, शादी कर लिया। आपको क्या नुकसान होगा, क्या नफ़ा होगा? ऐसी शादी करेंगे बाप को रुलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हाँ, तो 4-5 की चोरी पकड़ी गई है। शादी कर लेते हैं, आंख लड़ा करके शादी कर लेते हैं। अमेरिका में शादी कर लिया, अब वहाँ नुकसान क्या होता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शादी कर लिया, ये कह करके तुम अपने धर्म पर रहो, मैं अपने धर्म पर रहती हूँ। ईसाई औरत थी, शादी कर लिया, वो अपने धर्म पर है, ये अपने धर्म पर है। बाल बच्चे पैदा हो गए, अब हिस्सा कर लिया, आधा बच्चा तुम्हारा, आधा बच्चा हमारा। मतलब क्या हुआ, बाप राजी हो गया कि मेरा आधा बच्चा ईसाई रहेगा, ये बाप मुर्तद हो गया, ईमान से निकल गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे मुल्क में मुसलमान के हाथ में तलाक है, औरत को तलाक देता है, लेकिन अमेरिका में औरत मर्द को तलाक देती है। जब बाल बच्चे पर कब्जा कर लेती है, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाती है, तो इसको तलाक दे देती है। ये ना घर का भी रहता है ना घाट का रहता है, धोबी के गधा से भी बदतर होता है। इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ठेके के चक्कर में सो रोटी भी गई, चाही थी शे बड़ी तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइज की आखिर, लेकिन पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। 2 मिसाल दे रहा हूँ। बीवी का क्या हक है औरत के ऊपर, औरत का क्या हक है बीवी के ऊपर। जो शादी करने वाले नहीं, हाथ उठा दीजिए। हाँ, ऐसे बूढ़े हाथ उठाएं जिनकी यहाँ शादी होगी ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी अपने शौहर की अजमत रखे, अपने बराबर न समझे, अपने से बड़ा समझे, पहला हक। दूसरा हक, शौहर की खिदमत करे। तीसरा हक, शौहर के घर की हिफाजत करे, बच्चे की हिफाजत करे। चौथा हक, शौहर से मोहब्बत रखे, अपने दिल में शौहर के अलावा किसी को जगह ना दे। 5वां हक, शौहर की अमानत में खयानत ना करे। आखिरी हक, शौहर के बच्चे को अदब दे, इल्म दे, चाहे अपने हो चाहे सौतेले हो। शौहर का क्या हक है बीवी के ऊपर, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, 2-3 मिनट में आपका पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। शादी करे तो महर दे, महर जितना बांधो देना तो है नहीं। अगर देना है नहीं, देने की नीयत भी नहीं है, उम्र भर अपनी बीवी से जिना करने का गुनाह उठाएगा। खाना खर्चा दे। तीसरा, नरमी करे, नरमी के साथ नरमी करे, हुस्न अच्छा सलूक करे, और जब वो मुसीबत में रहे तो उसकी मदद करे, जब उससे तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करे, और वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई करे। अगर वो बेदीन हो उसे दीनदार बनाए। बस आखिरी 2 मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शादी हुई, बीवी ससुराल से मैके गई, बेटी नहीं बेटी है, ससुराल से आई है। तो माँ ने पूछा कि बेटी ससुराल में तुमने ससुराल को कैसा पाया, सास ससुर को कैसा पाया, शौहर को कैसा पाया? बेटी ने एक लाइन में जवाब दिया, सोचा था मरने के बाद जन्नत मिलेगी, जीते जी ही जन्नत मिल गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। तुलसीदास
نام کیا ہے؟ تلسی داس۔ تلسی داس کیسے بنے؟ بیوی نے بنایا۔ جب بیوی نیک ہوتی ہے تو شوہر کو ہیرا بنا دیتی۔ دھیان دے رہا، نئی شادی ہوئی تھی، ندی کے اس پار تھے اور بیوی ندی کے اس پار تھی۔ بیوی سے جا رہے تھے ملاقات کے لیے، کشتی نہیں تھی، جو جلا ہوا مردہ تھا ندی کے کنارے اسی کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس پار چلے گئے۔ بیوی دروازہ لگا کر کے سو رہی تھی، سانپ لٹک رہا تھا، رسی سمجھ کر کے سانپ ہی کو پکڑ لیا، اندر تڑپ کر کے چلے گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہے؟ بغیر کشتی کے آ گئے، جوش میں، جوانی کے جوش میں آ گئے اور سانپ کو پکڑ لیا رسی سمجھ کر، جوانی کے جوش میں۔ آتما کے لیے اتنی قربانی، اگر پرماتما کے لیے قربانی دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، عورت کی ذات ہے۔ چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، بس دال بھات ہے۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی۔ اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے، قرمہ و کھیر سے۔ بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام 3 منٹ کا، سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، زیادہ ٹائم لیں گے تو آپ کا جنازہ اٹھے گا یا ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ دھیان دیجیے گا، 3 لائن میں نمونہ نکل رہا ہے۔ ہمارے جوان کو ترقی نہیں ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، اور اس ہندوستان میں ترقی کون سی قوم کر رہی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 قوم ترقی کر رہی ہے اس ہندوستان میں۔ ایک کا نام ہے مرواڑی، دوسری قوم کا نام ہے مہتا، تیسری قوم کا نام ہے گجر۔ مرواڑی ترقی کر رہا ہے، مہتا ترقی کر رہا ہے، گجر ترقی کر رہا ہے، مسلمان کو ترقی نہیں۔ راز کیا ہے اس کو سننے کے لیے تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرواڑی کا، مہتا کا، گجر کا کوئی مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا، گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا مقدمہ صرف ڈوری ایکٹ کا 1 سال میں کٹیہار کی عدالت میں 34,000۔ اس قوم کا مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا، بیٹھ کر کے گھر میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ قوم ترقی کر رہی ہے، ہماری ترقی نہیں ہے۔ دوسری وجہ، مہتا ترقی کر رہا ہے، گجر ترقی کر رہا ہے، مرواڑی ترقی کر رہا، مسلمان ترقی نہیں کر رہا۔ راز کیا ہے سنا رہا، اس میں کوئی کمزور ہوتا ہے، پونجی سے گرتا ہے تو سب لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے 72 مرتبہ فیل کر جائے سب لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ قوم ترقی کر رہی ہے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بریلوی ٹانگ کھینچ رہا دیوبندی کا، دیوبندی ٹانگ کھینچ رہا ہے بریلوی کا، سلفی پیچھے پڑا ہوا ہے حنفی کے، حنفی پیچھے پڑا ہوا ہے سلفی کے، شیعہ پڑا ہوا ہے سنی کے، سنی پڑا ہوا ہے شیعہ کے۔ بتائیے ترقی کیسے ہوگی؟ ایک مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گھوڑا اور کتا دونوں بحث کر رہا تھا، دونوں بحث کر رہے تھے۔ گھوڑے نے کہا میرے اندر جو خوبی ہے، کمال ہے، وہ کسی میں نہیں ہے، میں دوڑتا ہوں، ٹاپ مارتا ہوں، میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے، یہ کمال کسی کے اندر نہیں۔ کتے نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے میرے اندر کمال ہے، جب میں دوڑتا ہوں میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ گھوڑا نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ مقابلہ ہو رہا ہے، جلسہ کی جگہ سے کتا کا اور گھوڑے کا مقابلہ ہو رہا ہے، وپریت پاس کر کے جو کشن گنج پہنچے گا وہ بازی جیت جائے گا،
جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا۔ جلسے کا گھوڑا دوڑ کر کے وپریت پہنچ کر کے دیکھ رہا ہے تو کتے کا پتہ ہی نہیں، پلٹ کر کے آیا، کہا کیوں چھوٹے میاں دعوے بڑے بڑے کرتے ہو لیکن جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کہا تو میں تو تمہیں 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا، چٹکی میں پیچھے کر دوں گا۔ بات یہ ہے میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں، میں جلسے کا کتا جلسے سے دوڑوں گا، وپریت کا کتا روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو پاسپورٹ دکھاؤ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج اٹھائیے 3 کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، 3 کام چھوڑ دیں گے کبھی ترقی آپ کی نہیں رکے گی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ وہ کون سا جانور ہے جس نے ایک ہی بار کھانا کھایا اس کے بعد کبھی نہیں کھایا، زندہ رہا لیکن کھانا نہیں کھایا؟ وہ کون سا جانور تھا؟ جانور ہے کھانا ایک ہی بار کھایا اس کے بعد زندہ ضرور رہا لیکن کھانا نہیں کھایا، وہ کون سا جانور تھا؟ دوسرا سوال آپ سے ہے، وہ کون سا پتھر ہے جس سے زندہ مخلوق پیدا ہوئی؟ پتھر سے زندہ مخلوق نکلی ہے، وہ پتھر کون ہے، وہ مخلوق کون سی ہے؟ تیسرا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کون بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صرف 3 گھنٹے رہا اور پیدا ہو گیا؟ ماں کے پیٹ میں 3 مہینہ 3 گھنٹے 3 مہینہ 3 گھڑی 3 گھنٹے رہا اور ماں کے پیٹ سے باہر پیدا ہو گیا، وہ بچہ کون تھا، وہ ماں کون تھی؟ آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رکی ہوئی چیز ہے چلتی نہیں ہے، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ چلنے والی چیز ہے لیکن رکتی نہیں ہے، وہ 2 چیزیں کیا؟ 2 دوست کون ہیں جو آپس میں دشمن نہیں ہوتے؟ وہ دشمن کون ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بے قیمت چیز کیا ہے اور قیمتی چیز کیا ہے؟ آخری سوال آ رہا ہے، ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی کون سی چیز پیدا ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن بچے کی سب سے پہلی چیز ماں کے پیٹ میں کون سی پیدا ہوتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر ختم ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ آٹھ رہیے ایک بار انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا کون سا جانور ہے ایک ہی بار کھانا کھایا اس کے بعد نہیں کھایا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اژدہا بن گئی تو سارے سانپ کو نگل لیا، اس کے بعد کبھی کھانا نہیں کھایا، یہی آخری کھانا تھا، یہی پہلا کھانا تھا، یہ وہ جانور ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، پتھر سے زندہ مخلوق نکلی ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی ہے، پہاڑ سے پیدا ہوئی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ماں سے نہیں پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوئی، یہی وہ پتھر ہے اور یہی وہ مخلوق ہے۔ تیسرا سوال آپ سے تھا، 3 گھنٹے ماں کے پیٹ میں بچہ رہا، باہر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ ماں مریم تھی، ماں مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، 3 مہینے یا 3 گھنٹے یا 3 گھڑی ماں کے پیٹ میں اور پیدا ہو گئے، وہ ماں جنم دینے والی مریم تھی، وہ جنم دینے والے بچے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے۔ ایک خوبصورت سوال آپ سے تھا، ایک خوبصورت سوال تھا، 2 رکنے والی چیز چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین، رکنے والی چیز ہے، رکی ہوئی چیز ہے، چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین، 2 چلنے والی چیز ہے، رکتی نہیں ہے، چاند اور سورج، چاند اور سورج چلنے والی چیز ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی، 2 دوست ہیں کبھی دشمن نہیں ہوتے، جسم اور روح، جسم اور روح، جسم اور روح کبھی دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن ہیں کبھی دوست نہیں ہوتے، زندگی اور موت۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی کون سی چیز تیار ہوئی؟ شہادت کی انگلی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز بنتی ہے؟ شہادت کی انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی انگلی ماں کے پیٹ میں تیار ہوتی ہے۔ قبر میں سب سے آخر میں ختم ہونے والی چیز کون ہوتی ہے؟ سر کی ہڈی ہوتی ہے، پہلے ہاتھ جاتا ہے، پیر جاتا ہے،
پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، سر کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے، لکڑی جل گئی ہے، اینٹ نہیں گئی ہے۔ غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان۔ انشاءاللہ غافل رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غافل رہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھایا۔ بسم اللہ ہی خراب ہو رہا ہے، زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول معراج پر گئے، دھیان دیجیے گا، مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے میرا یہ بسم اللہ ہے، 3 منٹ کا پیغام ہے، آپ طبیعت سے سنیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ معراج پہ نبی گئے ہیں، نماز کا تحفہ ملا ہے، 50 نماز، 5 کر کے نماز معاف ہوتی چلی گئی، 9 × 5 = 45۔ موسیٰ نے بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، دوسری بار بھیجا، پھر 5 نماز معاف ہو گئی، پھر تیسری بار بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، 9 بار گئے، 45 نماز معاف ہو گئی، بچ گئی کتنی؟ 5۔ اب موسیٰ نے کہا کہ جائیے 5 کو معاف کرائیے، نبی نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ پتہ تھا کہ پہلی بار 5 نماز معاف ہوئی ہے، اس بار جاؤں گا مکمل نماز ہی معاف ہو جائے گی، میں خالی ہاتھ جاؤں گا، تحفہ نہیں ملے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آ رہا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہتا، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، چھوٹا ہے۔ باپ آ گیا، باپ کو گناہ ہوگا بچے کی طرف سے۔ نقطے کو یاد رکھیے، نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ نبی نے کہا کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے، اس کو تاکید کرو، ادب دو۔ فرمان نبی کے خلاف ہے۔ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کو بچے کو بھی کہنا ہے، چاہے بچہ جائے یا نہ جائے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا تو منہ نہیں دیکھا، بچہ کہاں ہوگا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ چلا آیا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو کہا نہیں، پوچھا کہ بھائی بچے کو لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ بچے کو کہا کیوں نہیں؟ کہا جب بڑا ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ یہ بتائیے، اسکول جو جاتا ہے جب آپ بھیجتے ہیں تب جاتا ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو جائے گا؟ جب آپ مسجد نہیں بھیجیں گے تو مسجد کیسے آئے گا؟ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بچہ بچپن میں نماز پڑھتا نہیں ہے، باپ کو امید ہے بڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ جس کی بچپن میں عادت نہیں ہوئی وہ بڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ نقطے کی بات یاد رکھیے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہا۔ بچہ گھر میں ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے باپ نے نہیں کہا۔ باپ نے نماز پڑھ لیا، بچے نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا باپ نے نہیں کہا۔ باپ نماز پڑھ کر کے بھی گنہگار ہوگا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، کہا کہ میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح کو روزہ رکھتا ہے۔ کہا کہ بہت اچھا شوہر ہے۔ بغل میں صحابی تھے، یہ شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ صرف نماز ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی کا حق مار رہا ہے۔ نقطے کی بات سنیے،
ध्यान में रखिए, नमाज में नींद नहीं आती, नमाज में नींद आती है, नाच में नींद नहीं आती है। नाच में नींद नहीं आती है, नमाज में नींद आती है। और साथ ही साथ नुक्ते की बात याद रखिए, नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज में दिल नहीं लगता, मोबाइल में दिल लगता है। रात सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आपको स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए आता ही नहीं। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान में रखिएगा। नाच में आदमी गया, नींद नहीं आ रही है, नाच में गया, नींद नहीं आ रही है। नमाज में जुमा का दिन है, झटके पर झटका आ रहा है। राज क्या है? नाच में दिल परेशान है। जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, और नमाज में दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। फूल पर नींद आती है, कांटे पर नींद नहीं आती। दूसरे राज को ज़रा सुनिए कि मोबाइल में दिल लगता है, नमाज में दिल नहीं लगता। बच्चे को माँ की गोद में दिल लगता है, और नमाजी का दिल खुदा की गोद में लगता है, अल्लाह के घर में लगता है। और मछली का दिल पानी में लगता है, मछली का दिल पानी से बाहर नहीं लगता, छटपट करती है। बुजुर्गों का मकूला है, जिसका दिल नमाज में नहीं लग रहा, इसका मतलब कच्चा पक्का नमाजी है। जिसका दिल नमाज में लग रहा है, पक्का नमाजी। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शनिचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर पढ़ो परे, कि जो बाप दिबे तुमी प्रभु कछे। फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे। असर कटे खेलाई दुलाई, मागरी मजे मजे। एशार समय हয়ে गेले, থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाल्लाह जुमा रमज़ान के बाद जेब में टोपी होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, समझ में आ रहा कितने सच्चे पक्के नमाजी हैं। रमज़ान के बाद जेब में टोपी होगी। थोड़ा ध्यान रखिए, आपका जायज़ा भी लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है आप किस तरह सुन रहे हैं और किस तरह पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं। पहला नमूना लेकर के आ रहा हूँ, हमारे नबी का बचपन। हमारे नबी का बचपन कैसा था? सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सही जा रहा, डरने की बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा। नबी का बचपन कैसा था, नमूना देने के लिए जा रहा। माँ का नाम आमिना है। क्या कहती है मोहम्मद के बारे में? मेरे बेटे के ऊपर शैतान का असर नहीं हो सकता, मेरे बेटे की शान अजीब निराली है। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, लाइन बलाइन आ रहा है, क्योंकि आप मुकदमा हार करके बैठे हैं, भागने के लिए तैयार है, जल्दी से ला रहा। दूध पिलाने वाली माँ कहती है, मेरा बेटा, मैं इसको दाहिनी तरफ दूध पिलाती हूँ, लेकिन ख्वाहिश होती है कि दूसरी तरफ का भी दूध पिए, दूसरी तरफ का दूध पीता नहीं है। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, हलीमा की बेटी क्या कहती है, जब मोहम्मद मेरे साथ होते हैं बकरी चराने में तो मुझे बकरी परेशान नहीं करती है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चचा हंजा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी को खोल दिया ताकि सर पर रख लें और पत्थर न चुभे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। कब होश आया? जब सत्र पर लुंगी पहुंची है तब होश आया। ध्यान दीजिएगा। कहत है बारिश नहीं हो रही है, सब लोग परेशान हैं। नबी ने सिर्फ उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया, बादल नहीं था, बादल आ गया, टूट करके बरसा, कहत खत्म हो गया। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुल्क शाम का सफ़र हो रहा है, अबू तालिब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। राहिब ने कहा, पादरी ने कहा, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? तो कहा, ये मेरा बेटा। का तेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरी किताब कहती है कि ये यतीम है, इसकी आमद से पहले इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। पैदा हुए तो बाप का
سایہ اٹھا دیا، سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادرو ہم ہو گئے جدا، ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں ہی اٹھتا چلا گیا، اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو، اس سایہ دار کو۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کا بچپن ہمارے نبی کی بچپن کی طرح ہوگا، ہمارے نبی کے بچپن کی طرح کو ہاتھ رہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان دیجیے گا۔ لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو ان شیطانوں نے بیٹھ کر، ان شیطان مسلمانوں نے بیٹھ کر کے کیا نتیجہ نکالا، سن کر کے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ کیا کہا؟ جب تک مسلمان اسلام پر رہیں گے کبھی مسلمان کو ترقی نہیں ہوگی۔ ان شیطانوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، مسلمان ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قرآن میں نکاح ہے اس کو نہیں مانتا، قرآن میں طلاق ہے اس کو نہیں مانتا۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ فلمی اداکارہ ہے، فلمی دنیا میں مسلمان ہیروئن ہے، مرنے سے پہلے کیا کہتی ہے؟ مجھے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، میں جلنا چاہتی ہوں، دفن ہونا مجھے گوارا نہیں ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان کہاں پہنچ چکا ہے؟ مسلمان اسلام کا دشمن ہو چکا ہے، قرآن کا دشمن ہو چکا ہے، تو دشمن مسلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تیسرا نمونہ، آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ دے رہا ہوں۔ رامپور ہے، ریاست رامپور ہے، ایک آدمی کا بچہ 2 سال میں 15 پارے کا حافظ ہوا۔ ماسٹر صاحب آئے، باپ سے کہا کہ بیٹے کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کہا کہ ابھی 15 پارے ہوئے ہیں 2 سال میں، 15 پارے اور ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا 2 سال میں، تب اسکول آئے گا۔ تو کیا کہتا ہے مسلمان ماسٹر، مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے؟ تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہو گئے، تم نے اسکول نہیں بھیجا، 2 سال اور برباد ہو جائیں گے اگر تم اسکول نہیں بھیجو گے۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ سر پہ کفن باندھیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے، اوقات کو داؤ پر لگا دیں گے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پیغام نکل گیا۔ اب نبی کی جوانی کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مکمل تیار ہے سننے کے لیے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے برا حال ہو جائے گا، ہاتھ میں درد ہوگا، دوائی لینی پڑے گی۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان دیجیے کہ ہمارے نبی کی جوانی، ہمارے نبی نے جنگ کیا ہے، جوانی میں جنگ کیا ہے۔ کتنی جنگ ہوئی ہے؟ 27 جنگ نبی نے کیا ہے، دشمن سے مقابلہ کیا ہے 27 بار، اور کتنی زمین فتح کیا؟ 274 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ کتنی لڑائی ہمارے نبی نے لڑی ہے؟ 27، اور کتنی زمین فتح ہوئی؟ 274 مربع میل۔ اور انتقال سے پہلے کتنی زمین فتح ہو گئی؟ 10 لاکھ مربع میل۔
ध्यान से सुनिएगा, पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए? 64 लाख। पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए उस जंग में? 64 लाख। दूसरी जंग अजीम हुई है, उसमें कितने लोग मारे गए? 5 करोड़। हमारे नबी ने जंग किया, कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018, सिर्फ 1018। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम कबूल करो, कहा 3 वजह से इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मुसलमान अमीर नहीं है, गरीब है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। काए अदी, याद रखना तुम जिंदा रहोगे, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। मुसलमान की तादाद भी ज़्यादा होगी, मुसलमान के पास दौलत भी ज़्यादा होगी, मुसलमानों की हुकूमत भी ज़्यादा होगी। बाबुल के सफ़ेद महल को भी मुसलमान फतह कर चुका होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का फतह हुआ है बाद में। मक्का के फतह होने से पहले अल्लाह के रसूल ने चाबी मांगी। चाबी किनके पास है? उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, बाद में मुसलमान हुए। चाबी नहीं दिया, चाबी नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा है उस्मान, इस वक्त को याद रखना, उस वक्त को याद रखना जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी और तुम मेरे सामने मुजरिम बनकर के खड़े रहोगे। कहा कि बड़े बड़े आए चले गए, हवाई देने वाले चले गए, अगर ऐसा होगा तो उस दिन कुरैश जलील होंगे। का जलील नहीं होंगे, सर बुलंद होंगे। मक्का फतह हुआ, हज़रत उस्मान सामने खड़े हैं, चाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस्मान क्या बात है? वो बात सादिक आ गई, सच हो गई, मक्का फतह हुआ, चाबी मेरे हाथ में है। कहा या रसूल अल्लाह आपके हाथ में चाबी है। कहा मैं बदला नहीं लेता, माफ़ करता हूँ, देखो मैं चाबी तुमको देता हूँ, तुम्हारे ख़ानदान को देता हूँ, क़यामत तक लोग आएंगे तुम्हारे ख़ानदान से चाबी नहीं लेंगे। फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए चश्मे नम, अमन का ऐलान किया ना, दिम हुए अहले वतन, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ। थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मैदोज़न, थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मैदोज़न। मिलाद करेंगे, नबी को याद रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, लेकिन कनकट्टा शायर को मत बुलाइएगा। मिलाद हो रहा था, एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया। उसने कहा महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, इधर से 10 रुपये, उधर से 10 रुपये, नोट की बारिश हो रही, एक ही मिसरा पढ़ रहा, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा। सुनते सुनते बीच का आदमी थक गया, पक गया। कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूँ? कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता, सोचा कि कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कह दिया मैं मिसरा भूल गया, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। इस ख्याल से कहा कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो स्टेज पर आ गया, उसने कहा कि हुजूर अपना मिसरा पढ़िए, मैं आपका जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया, देखिए मैं आपका जोड़ा लगा रहा हूँ, आपको माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर माफ़ कीजिएगा तो गुस्ताखी नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा तो मैं मिसरे का जोड़ा लगाता। कहा कि मुझे खुशी होगी आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, बुरा नहीं मानूंगा।
تو کہا کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ جو پیغام میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اگر آپ نے دھیان سے سن لیا، سمجھ لیا، میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یہ جلسہ پورے ہندوستان کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ غار حرا سے اتر آیا تنہا، ادھر ایک صفے دشمن اللہ اللہ، ادھر ایک صفے دشمن اللہ اللہ، جو فاقے سے رہ کر سوالی کو دے دے، وہ بحر کرم بے کرا اللہ اللہ۔ جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ ہے کی بات آئی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ ہے کی بات آئی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی آئی، لب پہ اللہ کی بات آئی۔ ہاتھ تکیا ہے، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور قبضے میں ساری خدائی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی چٹائی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور قبضے میں ساری خدائی۔ جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی، جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی، نئی روشنی بن گئی روشنائی۔ تم جہاں تک نہ پہنچو فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی، تم جہاں تک نہ پہنچو فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی۔ بہت اچھا جلسہ ہے آپ کا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ ہے، تھوڑی دیر میں دعا ہونے والی ہے۔ آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک ساتھ دیا اور دعا تک کے لیے آپ منتظر رہے۔ اللہ آپ کی اس دنیا کو بھی بنائے، اس دنیا کو بھی بنائے، ساری دنیا کی سربلندی آپ کو عطا فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، آمین بولیے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔